بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر، میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ شرکاء نے مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہدائے فوج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ فورم نے درپیش خطرات کا مفصل جائزہ لیتے ہوئے علاقائی اور داخلی سلامتی کے منظرنامے پر روشنی ڈالی ہے۔ اسی فورم نے بھارت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی اور انہیں خطے کے امن و استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ اور فورم سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے یہ کہا کہ پاکستان آرمی ملکی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ اسی سے جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شامی صاحب، پچھلے دنوں ایک بیان آیا تھا آرمی چیف کا اور اسی پر جو ہے وہ آج اس یعنی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں اس کا بھرپور جو ہے وہ جواب دیا گیا اور کہا ایک بار پھر کہ جی وہ بیس لیس ایلیگیشنز تھیں۔ یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے 267ویں، اس نے واضح کیا 267ویں جی 266 دفعہ کور کمانڈر مل چکے ہیں اس سے پہلے اور اس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے پرعزم ہے، بالکل، اور اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے وہ کیے بغیر دم نہیں لے گی فوج ہماری۔ تو جہاں افغانستان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے اس کو دہشت گردوں کے لیے کھلا نہ رکھے، انہیں استعمال نہ کرنے دے، وہاں بھارتی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے گزشتہ دنوں یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز ہے، ایپی سینٹر آف ٹیررزم کا، یعنی یہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ روانہ ہوتے ہیں انڈیا میں بھی اور دوسرے خطوں میں بھی۔ تو اس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ اب یہ جو ہمارے بھارتی چیف ہیں پتہ نہیں کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں، اب تو پوری دنیا میں تو اس وقت جو بھارتی ادارے ہیں ان کی دہشت گردی جو ہے اس کے بارے میں ہنگامہ برپا ہے، کینیڈا میں، امریکہ میں، تو وہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی تو الگ بات ہے نا، کینیڈا اور امریکہ میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جی ہاں، جو انڈیا جو خاص طور پہ جو سکھ رہنما ہے وہاں خالصان تحریک والے، اور ان کے بارے میں دستاویزی شہادتیں سامنے آ چکی ہیں۔ کینیڈا کے اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، ان کے سفارتی عملے جو ہیں ان کی تعداد کم کی گئی ہے اور کینیڈا نے انڈیا کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے، اور پھر امریکہ کے اندر بھی جو ادارے ہیں انہوں نے بھی نشاندہی کی ہے کہ امریکی شہریوں کے خلاف جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں کروا رہا ہے انڈیا جو ہے، فائیو آئیز وہ جو ہے اور مل کے کام پاکستان کرتے کے ہیں، اندر اس نے نشانہ بنایا ہے اور کئی لوگ جو ہیں ان کو یعنی جان سے ٹارگٹ کلنگ کی ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی، ان کو طاق کر نشانہ بنایا گیا، اور جو کشمیر سے جن کا تعلق تھا، کشمیر کے جہاد سے، اور پھر یہاں جو کلبھوشن یادو ہے وہ تو ہماری جیل میں ہے اب تک ہے نا قید، بالکل، اور وہ یعنی بھارتی فوج کا ایک نمائندہ تھا نا جو پاکستان کی سرزمین پہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف تھا، ایران سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ تو اب یہ اس کے بعد یہ کہنا، اور پھر جو خود بنگلہ دیش میں تو وزیر اعظم نریندر مودی نے چھاتی پھیلا کے کہا کہ ہم نے جناب بنگلہ دیش کی جو تحریک آزادی ہے اس کو سپانسر کیا، اس کو سپورٹ کیا، یعنی بنگلہ دیش میں جو پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی اس کو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا کارنامہ ہے۔ تو اب بھی آپ یہ دیکھیں اس ریکارڈ کے ساتھ اور ان دستاویزی شہادتوں کے ساتھ تو انڈیا اور انڈیا کے جو آرمی چیف ہیں یہ وہ کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں اور پاکستان کو تانا دیتے ہیں، اپنی وہ پنجابی محاورہ ہے نا کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، تو ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کس طریقے کی دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو
خون بہایا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کا جینا حرام کیا ہے. اپنے ہمسائے جو ہیں سارے ہمسائے شاکی ہیں ان سے. بہرحال پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی فوج دیکھیں پاکستان کی فوج اللہ کے فضل و کرم سے پرعزم ہے اور ہر روز ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں. بالکل ابھی بلوچستان میں سر واقعہ پیش آیا اور ہر روز ہم انہیں سپرد خاک کرتے ہیں, ان کے جنازے پڑھتے ہیں اور یعنی آپ دیکھیں دل پہ پتھر رکھتے ہیں. اور یہ فوج اگر خدا نخواستہ اتنی منظم فوج ہماری نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا قیامت گزر جاتی ہے. تو فوج جو ہے پاکستان کا سب سے قابل فخر ادارہ ہے, منظم ادارہ ہے. ہمارے دوسرے ادارے جو ہیں وہ کمزور ہیں, سیاسی ادارے کمزور ہیں, عدالتی ادارے کمزور ہیں, اس کی اپنی وجوہات ہیں اور ہمیں فوجی قیادتیں جو ہیں ان سے بہت شکایات ہیں. انہوں نے تجاوز کیا ہے اپنی حدود سے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب ہونے دیں یا اس پر خوش ہو کر بیٹھ جائیں یا اس کی تعریف کریں. ٹھیک ہے. تو پاکستان کی فوج اور پاکستان کی سالمیت لازم و ملزوم ہے بے شک, اور پاکستان کو اپنی فوج پہ فخر ہے اور انشاءاللہ پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج اپنے خلاف سازشوں کو ناکام بنائیں گے, بلوچستان میں بھی, کے پی کے میں بھی, اور ہم انشاءاللہ اپنی سرحدوں کی حفاظت بھی کریں گے اور دہشت گردوں کو شکست بھی دیں گے. اور جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کو بار بار یاد کراتے رہیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے اس کو دہشت گردوں پر نہ کھولیں, استعمال نہ ہونے دیں. سر ابھی شہباز شریف صاحب بھی فرما رہے تھے, زلمے خلیل زاد نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, دعائی دی ہے. وہ ترکی میں کچھ افغان لیڈر موجود ہیں جو کہ طالبان حکومت کے خلاف ہیں, کہا جی ان سے رابطے ہو رہے ہیں پاکستان کے اور پاکستان جو ہے ان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے طالبان کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اور زلمے خلیل زاد کی پیٹ میں مورر اٹھا ہے. اور بھائی پاکستان تو سیدھی بات کر رہا ہے, پاکستان تو افغان جہاد کے ساتھ جڑا رہا ہے. پاکستان نے مسلسل اپنے افغان بھائیوں کا ساتھ دیا ہے. سوویت یونین نے جب وہاں قبضہ کیا اس وقت اس نے ساتھ دیا, اور پھر اس کے بعد جب وہاں اسامہ بن لادن جو ہے اس کے خلاف جو کارروائیاں ہوئیں تو اس میں بھی پاکستان کی حکومت جو تھی اس نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا. اور آج پاکستان اپنے افغان بھائیوں سے یہی کہہ رہا ہے, آج بھی لاکھوں افغان پاکستان میں موجود ہیں جو وہاں حالات سے گھبرا کر پاکستان میں آئے. پاکستان نے ان کی میزبانی کی, ان کے لیے اپنے سرزمین کھولی, ان کے لیے اپنے باہیں کشادہ کی. تو پاکستان جو ہے وہ طالبان کو ڈی سٹیبلائز نہیں کرنا چاہتا. زلمے خلیل زاد صاحب آپ ذرا اپنی تاریخی جو آپ کا علم ہے تاریخی اس کو درست کریں, تاریخ پہ نظر رکھیں اور معلوم کریں کہ کس فوج کون سی فوجیں وہاں اتری تھیں اور کن فوجوں نے وہاں کیا کیا تھا. پاکستانی فوج تو ایک سپاہی وہاں نہیں گیا کبھی افغانستان میں اور نہ جائے گا. تو اس لیے افغانستان کے جو رہنما ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہوگی اور انڈیا کے جو پردھان ہیں ان سے بھی یہی گزارش ہوگی, بھئی امن سے رہیں, خود بھی امن سے رہیں اور ہمیں بھی رہنے دیں. سر وزیر اعظم صاحب کا بھی جملہ ہے, وہ کچھ دیر پہلے ایک تقریب میں تھے, وہ کہہ رہے ہیں جی بدقسمتی سے چند سال پہلے ایک حکومت نے دہشت گردوں کو پاکستان آنے دیا. یہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ ہے. ہاں جی, کہ جب طالبان جو ہیں وہ جو یہاں پاکستانی طالبان ہیں ان کو پاکستان آنے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ یہاں بیٹھ جائیں, تائب ہو جائیں, پاکستان کے شہری تھے, چلیے یہاں آ کے رہ لیں اور اپنے وہ توبہ کر لیں. لیکن بس کچھ تھوڑی بے احتیاطی تو ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں زیادہ دشمنی ہو نہیں سکتی پاکستان کے ساتھ. ان سے واضح طور پر سرنڈر کرائے بغیر ان کو آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. لیکن بہرحال دیکھیے اب اس میں جب آپ ایک کسی صورتحال میں پھنسے ہوتے ہیں نا تو کئی اقدامات ایسے ہوتے ہیں جو ناکام بھی ہو جاتے ہیں, نتیجہ خیز نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے چپک کے بیٹھ جائیں. پھر اس کی ذمہ داری صرف اس سیاسی جو قیادت ہے اس پر ہے یا پھر افواج پر بھی ہے؟ ہم سب مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک, ہمارے جو ڈیسیجن میکنگ کے ادارے ہیں اس میں پھر
سارے شریک ہوتے ہیں, پوری ریاست شریک ہوتی ہے. صحیح. ایک تجربہ کیا ہے, ایک منصوبہ بنایا ہے, ایک پلان بنایا ہے اور ناکام ہو گیا, اس سے امیدیں پوری نہیں ہوئی, اور جو پاکستانی طالبان یہاں آئے انہوں نے توبہ نہیں کی اور انہوں نے پھر پاکستان کی ریاست کے خلاف پھر یہاں کارروائیاں شروع کر دی. یہ لیکن اب بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو مورد الزام قرار دیں, اب آگے بڑھنا چاہیے. اپنی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, جب فیصلے کرتے ہیں نا آپ تو غلطیاں بھی تو ہوتی ہیں نا, اور غلطیوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. ان غلطیوں کو درست کرنا چاہیے, تو ان سے ہم چپک کے تو نہیں بیٹھ جانا چاہیے نا. مومن جو ہے وہ ماضی میں نہیں پھنسا رہتا, وہ مستقبل پہ نظر رکھتا ہے, آگے بڑھنا چاہیے, اور ایک سوراخ سے بار بار ڈسنے بھی نہیں دیتا. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ میر وائز جو ہمارے یوسف صاحب تھے آزاد کشمیر کے, ان سے پوچھا کسی نے کہ بھئی وہ جو فلاں لیڈر ہیں وہ جب چاہتے ہیں آپ سے جو چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں. اچھا. تو خود تو کہتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا, تو آپ یہ بار بار کیوں ڈسوا لیتے ہیں اپنے آپ کو؟ اچھا. کیا؟ انہوں نے کہا بھائی وہ سوراخ بدل دیتے ہیں, نئے سوراخ میں نئے سوراخ سے ڈستے ہیں. تو نیا سوراخ مومن جو ہے وہ پھنس جاتا ہے, وہ پھر نیا سوراخ ہوتا ہے اس سے ڈسوا لیتا ہے. تمہارا سوراخ سارے بند ہونے چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے حوصلے کے ساتھ. اور ابھی بھی یہ دیکھیں نا, ہمارے ہاں یہ جو بحثیں ہو رہی ہیں, اب ہماری فوج کو, ہماری چیف آف آرمی سٹاف کو چٹھی لکھی ہے ہمارے عمران خان صاحب نے, اس پر ایک بحث جاری ہے. سر اس پر تو آج ذرائع سے جو ہے وہ آ گیا کہ نہ تو کوئی ایسا خط موصول ہوا ہے اور نہ آرمی چیف ایسا کوئی خط پڑھنے اور جواب دینے میں دلچسپی رکھتا ہے. اب تو یہ لگا نا کہ یہ ابن صفی کا کوئی ناول لکھا جا رہا ہے, جاسوسی. اب ڈھونڈیا یہ پڑی ہوئی ہے کہ خط کس نے لکھا ہے, کیسے گیا ہے, قاصد کون تھا. ہوتا یہ کہ جب آپ جیل میں ہوتے ہیں نا, قیدی ہوتے ہیں اور خط لکھتے ہیں, تو پھر آپ خط لکھ کے وہ دے دیتے ہیں جیل کی انتظامیہ کو. اچھا. لفافہ بنا کے آپ اسے پوسٹ کر دیجئے, ڈاک کے ذریعے چلا جائے, ڈاک کے ذریعے یا کوریئر کے ذریعے بھجوا دیجئے, ہم اسے دے دیں گے, اس کی پیسے دے دیں گے. صحیح. تو ایسی کوئی بات. اور وہ سر ایز اٹ از جاتا ہے یا اس کو اسکرین بھی کیا جا سکتا ہے؟ جیل حکام نے تو تصدیق نہیں کی, ان کو تو کوئی خط نہیں دیا گیا. تو جب خط نہیں دیا گیا تو خط کس نے لکھا ہے؟ آیا قیدی نمبر 804 نے لکھا ہے یا کسی نے ان سے باہر لکھ کر ان کا نام لگا دیا ہے, یا یہ جو وکیل جاتے ہیں ان سے صلاح مشورہ کرتے ہیں, کوئی لکھت پڑھت کرتے ہیں, کوئی پیپرز دکھاتے ہیں, انہوں نے چپکے چپکے کسی وکیل صاحب نے کچھ ان سے کچھ کر کے کچھ نہ کوئی ڈرافٹ کر کے اور باہر آ کے کہہ دیا کہ جناب ہم نے خط لکھا. صحیح. تو کھلا خط, ایک ہوتا ہے کھلا خط, ٹھیک, ایک خط آیا آپ نے ہوا میں پھینک دیا, اوپن لیٹر, میڈیا میں آئے جو ان تک بھی پہنچے گا. صحیح. آپ نے کہا نہیں, ہم نے بند لفافہ بھیجا ہے. بند لفافوں کی عادت ہے نا. اور فیصل چودھری جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے, انہوں نے اس کے نقطے بیان کیے ہیں کہ 6 نقطے ہیں اس میں 26ویں ترمیم ہے, اس میں سپریم کورٹ سے شکایات ہیں, اس میں فوج سے شکایات ہیں, اس میں 9 مئی ہے, اس میں 26 نومبر, اس میں بہت کچھ ہے. لیکن وہ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے نہیں پڑھا. اب سوال یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کو معلوم نہیں ہے, تو فیصل چودھری صاحب سے معلوم ہونا چاہیے نا کہ خط کیسے بھجوایا گیا ہے, یا آپ نے پوسٹ کر دیا ہے, آپ نے بھیجا ہے, کو بتائے تو صحیح نا. اب یہ ڈھونڈیا پڑی ہوئی ہے, جواب نہیں مل رہا, یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ خط بھجوایا بھی گیا ہے یا ہوا میں اچھال دیا گیا ہے. اور کیا اسی جگہ سے, اسی مقام سے بھجوایا گیا یا کسی اور صوبے سے بھی بھجوایا گیا؟ کسی اور صوبے سے بھجوا دیا گیا. ہاں. یا بھجوایا ہی نہیں گیا. اچھا اگر سر ایک امیجن کر لیں, کسی اور صوبے سے کسی انتظامی مطلب یعنی کہ اعلیٰ عہدے پر فائز شخص نے کسی اعلیٰ افسر کو جا کے خود, جہاں وہ ماضی میں جاتے رہے ہوں ملاقاتیں کرنے, وہاں خود جا کے خط دیا ہو کہ جی یہ خط آیا ہے, تو سر وہ پھر اب ان کا فرض ہوگا کہ وہ چیف تک خط پہنچائیں یا نہیں؟ وہ کہیں گے نہیں جی بھجوا دینا چاہیے, کیا حرج ہے اس میں؟ اچھا, یہ تو فیک نیوز ہے نا جو آپ جو تشریح کر رہے ہیں. نہیں, میں تو ازیوم کر رہا ہوں. ٹیکا لگ سکتا ہے آپ کے اوپر. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, یہ خبر ہے, میں کہہ رہا ہوں جو ہوتے ہیں نا, ازمپشن ہے نا سر کہ یہ اگر ہوا ہو, یہ تو مفروضہ ہے. اگر ایسے ہوا ہو, اگر ایسے ہوا ہو, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہو. ایسے ہوتا, ان کا ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے
کہیں ایسا نہ ہو جائے. ایسا ہوگا, کسی کو چٹھی دی ہوگی, اس نے کسی دوسرے کو دی ہوگی, اس نے کوریئر کے سپرد کی ہوگی, اس نے ڈاک میں ڈال دی ہوگی, اس نے کوئی ہرکارہ بھیجا ہوگا. اب یہ مفروضے ہیں. اب فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ بتائیں, جنہوں نے یہ ڈنکے کی چوٹ کہا ہے کہ خط بھیجا گیا ہے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ خط کہاں ہے اور کیسے بھیجا گیا ہے. کل پوچھا تھا ان سے, چھوڑیں اس کو جی, کس سے چھوڑے کیسے؟ ہاں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں. ہاں اب آپ, یہ اہمیت نہیں ہے اس بات کی کہ دیکھیے کون لے کر گیا. خط, آپ کا تو کام ہے کیس لڑنا, مقدمہ لڑنا عدالت, اور اپنا جو مقدمہ ہے اس کی تیاری کرنا, اپنے کلائنٹ سے ہدایات لینا. آپ اپنے کلائنٹ کے سیاسی ترجمان نہیں ہیں, تو آپ اس کے حوالے سے کہہ خط لکھا ہے, تو پھر کیسے تصدیق ہوئی آپ کو لکھا ہے, اور کیسے تصدیق ہوئی کہ بھیجا ہے, یا آپ نے خود بھیجا ہے, تو بتا دیں, ذرا اعتماد میں لے لیں قوم کو. بہرحال اب جواب آج آ گیا عسکری ذرائع سے, جی سر, کہ بھائی ایک سزا یافتہ جو مجرم ہے اس کا طرف سے کوئی خط ہمیں موصول نہیں ہوا, ہوا بھی تو ہو گیا. ایسا تاثر ایسا دیا گیا ہے کہ اگر موصول بھی ہوا تو کوڑے دان میں ڈال دیں گے, یا کہیں رکھ کے بھول جائیں گے, یا پھر وہی آپ کی والی بات کہ محسن نقوی صاحب کو بھجوا دیں گے, ان کو بھجوا دیں گے. مطلب کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے سمجھتے. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ سزا یافتہ مجرم تو اس لیے نہیں ہیں کہ ابھی ان کے مقدمے عدالتوں میں ہیں, جو زیری عدالتوں سے ان کو سزا ہوئی ہے, لیکن اپیلیں ان کی زیر سماعت ہیں. جب ان کی اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے گا آخری عدالت میں اور پھر سزا برقرار رہے گی, تو پھر ہم انہیں کہیں گے یہ سزا یافتہ مجرم ہے. جب تک ایسا نہیں ہوتا ہم ان کو ملزم ہی کہیں گے, یعنی ان پر الزام ہے. تو بہرحال چلیں یہ بھی سر ذرائع سے ہی ہے نا بات, تو یہ کسی نے کہا تو نہیں ہے نا. ایک بات تو ہے نا کہ جو خان صاحب ہیں وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ تو ہیں, بالکل, اس کا تو انکار نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے. اور ان کی اپنا بہرحال ایک سپورٹ بیس بھی موجود ہے. قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی قیادت ان کے پاس ہے. بالکل. گوہر کیا ہے ہمارے عمر ایوب صاحب جو ہیں, جو ہمارے گوہر ایوب صاحب کے چشم چراغ ہیں, فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے ہیں, خوب گھنگرج کے بولتے ہیں. اسی طرح کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, اور یہاں ہمارے جو ہیں پنجاب میں ہماری یہ جو کیا ہے چدر صاحب جو ہیں وہ یہاں جناب قائد حزب اختلاف ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. بچر ملک احمد بچر کی بات, بچر ہاں بچر سوری. تو وہ اب بچر اور چدر ایک ہی شاخیں ہیں نا, ایک ہی درخت کی. تو انگریزی والا بچر نہ ہو وہ خطرناک ہو جاتا ہے. یہ تو وہ ہے نا بھائی, ہمارے جاٹ ہے نا, جاٹوں کی گوتے ہیں. صحیح. تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ جب ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں تو ان کا اکرام تو ہونا چاہیے نا. اب ان کو بھی چاہیے کہ اپنا اکرام کریں نا, اپنی پوزیشن کا لحاظ کریں, اونگی بونگی باتیں نہ کریں, اور ٹامک ٹوئیاں نہ ماریں, اور ادھر ہوا میں تیر نہ چلائیں. اور یہ اب بہرحال لیکن اب انہوں نے ان کے جو ایڈوائزرز ہیں یا ان کے ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں, وہ ان کو کوئی نہ کوئی نقطہ سمجھا دیتے ہیں. بھی خبروں میں رہنا ہے, آپ نے کوئی بات ایسی کرنی ہے خبروں میں رہیں, آپ ڈسکس ہوں. اب خط لکھ دیا, اس سے پہلے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا, اور کیا کتنے صفحے کا لکھا, 350 صفحات کا, 300 صفحات کا خط کوئی قیدی وہاں لکھ سکتا ہے بیٹھ کے؟ وہ ظاہر ہے کسی نے باہر سے لکھا ہے, سلمان اکرم راجہ ٹائپ. وہ کہ اس میں دستخط ان کے نہیں تھے, بھائی دستخط جب اون کر لیے تو ان کے ہو گئے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ وکیل صاحب ہیں باہر بیٹھے ہوئے, انہوں نے خط لکھ دیا اور خط جاری کر دیا, ان کو بریف کر دیا ہوگا یہ لکھا ہے ہم نے. اور وکیل جو آتے ہیں, وکیل جب جاتے ہیں نا جیل میں, وہ رانا ثناء اللہ صاحب دعائی دے رہے تھے, بھائی یہ جو وکیل جاتے ہیں ان کی تلاشی نہیں ہوتی اس طریقے سے, ان کے کاغذات نہیں فرولے جاتے, وہ شور مچا دیتے ہیں نا بھائی ہمارے کاغذات کو فرولے جا رہے ہیں. تو وہ پھر ایسی دستاویزات, ایسی تحریریں, ایسے کاغذات لے آتے ہیں جو چپ کے ان کو دکھاتے ہوں گے, اور ان سے مشورہ کر کے وہ جاری کر دیتے ہوں گے. تو وکیل تو اپنی جگہ وکیلوں کی دنیا ہے نا بھائی, وکیل تو بڑے, وکیلوں نے تو بڑی ٹھاٹ کی سیاست تو کی ہے نا ملک میں. پاکستان کے بانی تھے
وہ وکیل تھے. اور پاکستان کے جو یعنی تصور پاکستان کے جو خالق تھے علامہ اقبال وہ وکیل تھے. اور علامہ اقبال کی تو عجب بات ہے کہ وہ 500 روپیہ جو ہے نا ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ مہینے میں 500 روپیہ کمانا ہے. اچھا. جب وہ فیس پوری ہو جاتی تھی, کوئی مقدمہ آیا, ایک آیا, 2 آئے, 500 روپے پورے ہو گئے. اچھا. اس کے بعد کوئی مقدمہ نہیں لینا. اچھا, مقدمہ ہی نہیں لینا. یہ نہیں کہ مقدمہ لے لیں اور فری کر دیں. نہیں, بس 500 روپے پورے ہو گئے کافی ہے. اچھا. اور بڑا ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے جسٹس جاوید اقبال نے. اچھا. کہ الہ آباد ہائی کورٹ تھی یہ کہاں, تو وہاں ان کے جو عشاق تھے علامہ اقبال کے, عشاق تو موجود تھے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ, وہ بے شمار مشہور ہو گئے تھے اور ان کو بڑا احترام ان کا تھا اور لوگ ان کی راہ میں آنکھیں بچاتے تھے. بہت بڑے شاعر تھے, مفکر تھے. اور تو وہاں جو وکیل تھے عدالت میں ایک مخطوطہ پیش ہوا عربی کا پرانا. اچھا. اس کا ترجمہ جو تھا مقصود تھا, تو وہ تو عربی کے بہت بڑے فاضل تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو وکیل تھے مقدمے میں, انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال جو ہیں ان کو بلایا جائے اور ان سے یہ ترجمہ کروایا جائے. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک. ڈاکٹر محمد اب عدالت نے یہ استدعا منظور کر لی. تو علامہ اقبال کے جو مدعا تھے وکیل, ان کا حلقہ, وہ بڑے خوش ہوئے کہ علامہ صاحب آئیں گے, اور طے ہوا کہ 1000 روپیہ روز کا ان کو دیا جائے گا. اچھا. ٹھیک ہے. جب تک وہ ترجمہ کریں گے اور یہاں رہیں گے. ٹھیک ہے. مشاہرہ. انہوں نے رابطہ قائم کیا ان سے, اور رابطہ قائم کیا بھئی علامہ اقبال سے کہ آ جائیے جناب, یہ عدالت نے آپ کو طلب کیا ہے. اچھا. اور آپ کی خدمات کی ضرورت ہے. تو وہ ٹرین میں بیٹھے اور پہنچ گئے. اچھا, اب ان کے جو مدعا تھے نا وکیل, ان کا یہ خیال تھا کہ علامہ صاحب آئیں گے, کچھ 10-15 روز ٹھہریں گے, کام لمبا کریں گے, 1000 روپیہ روز کا. 1000 روپیہ روز کا اس وقت کا, آج یوں سمجھے کہ 10 لاکھ روپیہ ہے آج کا. ایسا ہی ہے. 1000 روپیہ ایسا تھا, اور 1000 روپیہ روز کا تو کمال ہے. علامہ اقبال کے تو خود یعنی آنکھیں حیرت سے پھٹ جائیں گی. تو وہ تو کہیں گے 10-15 دن تو جاتا ہی نہیں, میں ترجمے میں دیر لگائیں گے, نوک پلک سواریں گے. وہ نوک پلک سواریں گے, محنت کا کام ہے. تو وہ پہنچ گئے علامہ اقبال. اچھا. انہوں نے کہا جی یہ عدالت نے کہا کہ جناب یہ ہے دستاویز ہے, اس کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. انہوں نے لی دستاویز اور رات کو بیٹھے ترجمہ کر دیا اس کا. آنن فانن بس ہو گیا. ایک دن ختم. اگلے دن صبح ہوئی. اچھا. انہوں نے کہا بھائی آج شام کی گاڑی سے نا میری سیٹ کروا دو, میں واپس جانا چاہتا ہوں. اچھا. وہ ہکا بکا. انہوں نے کہا حضور آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ بس ہو گیا کام. انہوں نے کہا حضور ٹھہرے یہاں, یہ تو 10-15 دن کا کام ہے, کوئی وقت چاہیے, کوئی مشقت چاہیے, کوئی پیسے ملیں گے, کوئی آرام کیجئے, کوئی آپ کی خدمت کریں گے ہم. انہوں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے, یہ کام کر دیا میں نے آپ کا. ٹھیک ہے. اب میری گاڑی کی بکنگ کراؤ آج. اچھا. مشکل ہو گئی. وہ خزانہ بند ہو چکا تھا, بڑی مشکل تھے. وہ ان کو پیسے دیے گئے ایک دن کے. ٹھیک ہے. اور شام کی گاڑی پر وہ بیٹھے اور روانہ ہو گئے. اچھا. تو یہ تھا استغنا قائد اعظم کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ کلائنٹ آیا, انہوں نے کہا بتایا میں فیس اتنی لوں گا. انہوں نے کہا میں ایک گھنٹے کے نا اس وقت کے جو طے ہوا 1000 روپے یا 2000 روپے یا 3000 روپے لوں گا. صحیح. اور گھنٹے کے حساب سے لوں گا. مہنگے وکیل تھے گا. اب وہ اس نے کہا جی آپ مقدمے کے حساب سے لے لیں, 8-10 ہزار روپے جو بھی ہو سکتا, اس میں بڑی فیس تھی. مقدمہ میں نہیں, میں جتنا وقت لگے گا اتنے پیسے لوں گا. اچھا. مقدمہ جو ہے ایک ہی پیشی میں ختم ہو گیا, 1 گھنٹے میں آرگو کر کے ختم کر دی. اچھا. اب وہ حیران, انہوں نے کہا بس اتنے پیسے چاہیے. اب وہ کلائنٹ سیٹ کہہ رہا ہے کہ حضور یہ آپ کے پیسے اتنے فیس آپ کی بنتی. انہوں نے کہا نہیں, میں 1 گھنٹہ لگا ہے, بس اسی کے پیسے لوں گا. تو یہ تھا کردار, ایمانداری اور یہ دیانت. اور آج کل کے کتنے وکیل ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے 80% وکیل ایسے ہیں جو آپ کو رسید ہی نہیں دیتے فیس کی, اور معاملات سٹے آرڈر پہ چلتے رہتے, فیس کی رسید نہیں دیتے.
کہتے ہیں اور دیتے ہیں تو تھوڑی دیتے ہیں, 100 روپیہ دیں گے آپ, 100 روپیہ دیں تو 20 روپے کی رسید دیں گے. بہرحال لیکن وکیلوں کی کنٹریبیوشن تو بہت ہے نا, اور وکیلوں نے جمہوریت کی لڑائی بھی لڑی ہے. کیسے کیسے وکیل پیدا کیے پاکستان. جناب وہ ہمارے حسین شہید سہروردی, ہمارے جناب اے کے بروہی, شیخ منظور قادر, اور ہمارے محمود علی قصوری, اے منور بارٹ لاہ, اور یعنی ایک سے ایک بڑھ کے. اور ایسے وکیل میں نے دیکھے جو انسانی حقوق کے مقدمے ہوتے تھے ان کی فیس نہیں لیتے تھے. پھر رفیق باجوہ, اور میرے اپنے مقدمے, ہم جب برسوں مقدمے لڑتے رہے, وہ ایک پیسے کی فیس نہیں لی. ٹھیک ہے, نہ انور بارٹ نے لی, نہ باجوہ صاحب نے لی, نہ اکرم شیخ صاحب ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, سارے انسانی حقوق کے مقدمے اور مفت, اور کوئی فیس نہیں. سر انہوں نے فیس نہیں لی, ہم نے لیکن بریک لینی ہے. یہ وکیل جب جج بن جاتے ہیں سر تو پھر کیوں آپس میں لڑتے ہیں؟ احمد صاحب مقدمہ لڑ رہے ہیں, کوئی فیس نہیں لے رہے. اللہ کے بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پھر یہی بات کہ جب جج بن جاتے ہیں یہ وکلا تو پھر یہ آپس میں کیوں مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامی صاحب, ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کل انٹرویو دیا, جنید اکبر صاحب نے بھی دیا. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کچھ ڈیٹیلز بتا دی کہ جی کب سے ہمارے رابطے شروع ہوئے تھے, اکتوبر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. پھر وہ افغانستان وفد بھیجنے کی بات بھی کی انہوں نے, آرمی چیف کو جو گاڈ فادر کا ڈائلاگ سنایا, وہ ساری باتیں. اچھا, جنید اکبر صاحب سر انٹرویو میں فرماتے ہیں کہ جی مذاکرات کا مقصد جو ہے وہ حکومت کو ایکسپوز کرنا تھا. بانی کو اب بھی آفرز آتی ہیں کہ حکومت کو 2 سال چلنے دیں, عمران خان آفرز قبول کریں تو رہا ہو جائیں گے. دوسری طرف عرفان صدیقی صاحب نے سر جو آج کالم لکھا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آؤٹ آف فرسٹریشن جو ہے انہوں نے لکھا ہے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ بارگاہ خاص سے ہی جو ہے وہ فیض طلب رہتی ہے. مشرف سے لے کر شجاع پاشا, ظہیر الاسلام, فیض حمید, باجوہ, کھوسا, ثاقب نثار سے ہوتی عمر عطا بندیال پر آ کر ٹھہری ہے, اور اب نگاہیں ٹرمپ نامی ٹمٹماتے چراغ پر ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات یا بات چیت پی ٹی آئی کے ڈی این اے میں نہیں ہے. تو کیا امید رکھی جائے سر پھر آگے کوئی ہے ان مذاکرات سے, یا بس اب وہی دیکھیں نا جنید اکبر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو اپنی اپنی ڈفلی, اپنا اپنا راگ ہے. اچھا, بھی ذرا بتائیں نا کس نے پیشکش کی ہے آپ کو, نام لے اس کا. انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے تو کہا تھا, یہ لے کر گئے تھے, یہ بتاتے تھے علی امین. اب کس نے کہا ہے, کیسے کہا ہے, اب یہ آپ ہوا میں تیر چلاتے رہتے ہیں تاکہ اپنے لوگ مطمئن رہیں. کہہ رہے ان سے پوچھیں جو گئے تھے, یعنی بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر, اپنے آپ کو یاد دلاسا دیتے رہتے ہیں, تو ان کو بتا دیں, ایک لوگوں کو اعتماد میں لے لیں. اور جنید اکبر صاحب تو اب یہ کہہ رہے ہیں بھائی میں تو صرف ثوابی میں جلسہ کروں گا. پہلے تو رہی ڈنڈ بیٹھ کے نکال رہے تھے نا, وہ کہا میں ثوابی میں جلسہ کروں گا, میں صرف میرے پاس تو کے پی کے کی قیادت ہے, باقی معاملہ کسی گوہر صاحڑ سے پوچھیں جا کے لاہور میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ہونا. تو وہ تو ایک توبہ سی کر لی, رجوع کر لیا. جو پہلے بھڑکے مار رہے تھے نا, ہم راستے بند کر دیں گے, ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے, جانے نہیں دیں گے, ہومیوپیتھی قیادت نہیں ہے. ہاں, تو آپ کو دیکھ لیں کہ یہ سیاست دہشت گردی کا نام نہیں ہے. تو اب ان کو احساس ہو رہا ہے ذمہ داری کا. اور گنڈا پور صاحب بھی اپنی ہانک رہے ہیں, اب بھائی آپ سے پارٹی تو اب چلی گئی, حکومت نہ چلی جائے, اپنی حکومت سنبھالیں. اب لگتا ہے کہ آپ کسی مصرف کے نہیں رہے. خان صاحب جو توقع لگائی تھی خان صاحب نے وہ پوری نہیں ہوئی, تو اس لیے آپ ادھر ادھر کی بونگیاں نہ ماریں. ایک اور یو ٹرن بھی لے لیا نا, پہلے کہتے تھے میں خود افغانستان سے ڈیل کروں گا, اب کہہ رہے ہیں بھائی وہ وفاق کے ساتھ وفاق کے ساتھ مل کے, وفاق سے پوچھ کے ضرور بات چیت کریں, بندے بھی بھیجیں, وفد بھیجیں, لیکن وفاق کے ساتھ مشاورت کے بعد. یہ تو وفاق کی ذمہ داری ہے نا, خارجہ تعلقات کی, تو ان کی تو نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کردار ادا کر سکتے ہیں تو یقیناً کرنا چاہیے. تو بھئی ابھی وکیلوں کا ذکر ہو رہا تھا نا. جی سر. اب اس میں مجھے بڑے بڑے نام یاد, خالد اسحاق صاحب ماشاءاللہ کیا زبردست وکیل تھے, اور منظور قادر صاحب اور خالد اسحاق رسید کاٹ کے اور فیس لیتے تھے, اور پورا ٹیکس دیتے تھے. اور پھر ہمارے خالد انور ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اب ان کو سلامت رکھے, ابھی صاحب فراش ہے, اب آپ پریکٹس تو نہیں کرتے. اور حامد خان جو ہیں, جی ہاں حامد خان بڑے باصول آدمی, ایسا نہیں, نہ لالچ نام کی چیز, نہ خوف ان کے گرد گزرا. تو مطلب یہ وکیلوں میں ماشاءاللہ بہت اظہار پیشہ اور بڑے دیانتدار, بڑے قداور شخصیات آسما جہانگیر صاحبہ سر, آسما جہانگیر موجود رہی ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہاں
اور یہ جو ہمارے سیکنڈ جج ریٹائرڈ تھے عابد قریشی صاحب، جی ہاں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے بھی تجاہل عادلانہ. پہلے ان کی کتاب آئی تھی عدل بیتی، وہ تو آپ بیتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ ان کے کالموں کا مجموعہ ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے نا ریٹائرڈ. ان کو ہائی کورٹ کا جج ہونا چاہیے تھا اچھا سینیرٹی کے اعتبار سے. اچھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر وکیلوں نے ہی قبضہ کر لیا بہت سی ساری ججوں کی اسامیوں پر، تو جو جج پروموٹ ہو کے بہت کم آتے ہیں. اب یہ بھی ناانصافی ہے اور بڑی ناانصافیاں. یہ جو زیریں عدالت ہے ان کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوتی ہیں. ہائی کورٹ جو ہماری ہے، ہائی کورٹس قواعد و ضوابط نہیں بناتی. ہر نیا چیف جسٹس آتا ہے تبادلے پہ تبادلہ، ٹرانسفر پہ ٹرانسفر، اب جو ہو رہا ہے سر پہ پوسٹنگ. کیوں؟ یہ زیریں عدالتیں جو ہیں ان کا تحفظ کر یہ بنیاد ہیں عدلیہ کی. تو عابد قریشی صاحب جو ہے بڑے ڈھنگ کے آدمی تھے، بڑی ان کی عزت تھی، اب بھی عزت ہے. ان کے بیٹے زین جو ہیں، زین قریشی سائبر کرائم کے بڑے ماہر کرتے ہیں بالکل، اور بڑا نام روشن کیا اپنے والد کا انہوں نے. تو ان کی کتاب کی افتتاحی تقریب ہوئی بڑی دھوم دھام سے. جان کے جج موجود تھے ہمارے ساتھ، جسٹس انوار الحق جو تھے احمد شہزاد بھی پریزائڈ کر رہے تھے، اور ہمارے وہ جو تو وکلا بھی اور جج بھی اور دانشور بھی بڑی تعداد میں موجود تھے. تو ان کی بڑی داد بھی. وہ ایسے لوگ ہیں نا جو ریٹائرمنٹ ہو گئی لیکن اسی طرح پھر رہے ہیں باعزت. یعنی یہ نہیں تھے، عزت جو تھی کرسی کی وجہ سے نہیں تھی، اچھا اپنے کردار کی وجہ سے تھی، صحیح ہے، اپنے وقار کی وجہ سے تھی. جب ریٹائر ہو گئے لوگ ان کو سلام کرتے. سر اب جو کچھ ادھر ہو رہا ہے، بہرحال وکلا جو ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کو بڑا ہم یاد کرنا، ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے. لیکن وکلا کو بھی چاہیے کہ ذرا سیاست میں زیادہ نہ الجھیں. اور یہ جو ہماری حکومت ہے نا، عدلیہ جو تھی اس نے حکومت کو زچ کیے رکھا. اب حکومت زچ کر رہی ہے، موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہ نقطے نکال رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ جناب اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ کے پہنچے نا جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، ان کو سینئر موسٹ بنا دیا وہاں. جی ہاں، کیونکہ وہ سینیورٹی لسٹ کی بات ہو رہی تھی نا، کل آئی تھی سر، وہ اپنی ججی کی میعاد کے اعتبار سے سینئر موسٹ ہے. تو اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے یہ احتجاج کیا ہے 5 ججز نے، اور چیف جسٹس کو خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ آپ نے یہ سینیورٹی لسٹ کیسے نکال دی، ان کو سینئر ترین کر دیا. وہ کہہ رہے سر کہ ان کو یعنی کہ نیا حلف جو ہے وہ لینا پڑے گا یا پڑھنا چاہیے، لینا چاہیے تھا حلف. میں نے اس نقطے پہ غور کیا ہے. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی جج کسی ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے یا حلف اٹھاتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے حلف میں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر، اچھا، یا سندھ ہائی کورٹ کے جج کے طور پر، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر اپنے فرائض ادا کروں گا اس طرح سے، اس طرح سے. اچھا، وہ حلف ہے، الفاظ ہوتے ہیں. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب حلف اٹھایا تو لاہور ہائی کورٹ کا جج، ٹھیک ہے، اب جو سینیورٹی ہے وہ وہاں کے حساب سے. اب جب آپ نے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا تو پھر تبادلے میں نیا حلف اٹھانا پڑے گا. اچھا، جب نیا حلف اٹھائیں گے آپ تو پھر سینیورٹی جو ہے وہ وہاں سے متعین ہوگی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ جو حلف کے الفاظ ہیں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں جج کے طور پر جو کردار ادا کروں گا. تو سر آرٹیکل میں لاہور ہائی کورٹ کے، اچھا، یا سندھ ہائی کورٹ. تو یہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا عدالت عظمیٰ کو، سپریم کورٹ کو بھی، اور چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی، ان کو جواب دینا چاہیے. اچھا، کیونکہ اب اگر اب دیکھا، اب 2 نقطے پیدا ہوتے. اگر نیا حلف اٹھانا پڑے اور پھر سینیورٹی وہاں سے شروع ہو تو وہ سرفراز ڈوگر صاحب کو وہ تو پھر کس نے کاٹا ہے کہ وہ جا کے وہاں کہے کہ ہمیں بھیج دو، جونیئر بن کے آخری لائن 15ویں نمبر سے کہاں جائیں گے، یہاں سے اپنی سیٹ کیوں چھوڑیں گے. بالکل. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اگر حلف اٹھایا جائے گا تو کیا سینیورٹی اس دن سے کاؤنٹ ہوگی، یا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور سینیورٹی وہی رہے گی، یا حلف اٹھایا جائے گا تب بھی سینیورٹی وہی رہے گی. اب یہ سوالات ہیں. یہ جو نقطہ ہے نا ان جج حضرات نے جو اٹھایا ہے یہ ذرا بھاری بھرکم نقطہ ہے. ایسا نہ ہو سر کہ اس پر اگلی ترمیم جو ہے نا وہ لے آئے حکومت. ترمیم کرنا آسان نہیں ہے. عدالت یعنی ناکو چنے 27ویں ترمیم پتہ چلا نہیں، 26ویں ترمیم بڑا دھواں دار تک. ایسا نہیں ہے، حکومت کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ جناب آنے واحد میں
ترمیم کر دے. ترمیم کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے, تو اسی ترمیم اس طرح نہیں ہو سکتی. اچھا, حکومت تو بیچاری کمزور حکومت ہے نا, 2/3 اکثریت اس کے پاس نہیں ہے. سر اب یعنی ہم یہ سمجھیں کہ تبادلے سے اب ان ججز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب صرف سینیورٹی لیول کا مسئلہ ہے. ہاں, کیونکہ ظاہر ہے وہ نیکسٹ چیف جسٹس تو پھر گوگر صاحب بن جائیں گے. تو سینیورٹی پہ جو اعتراض اٹھایا وہ ضروری نہیں ہے وہ بنے, 3 میں سے 1 بنے گا نا. لیکن بہرحال یہ اعتراض وزنی ہے, اس کا جواب ہے اب دینا پڑے گا چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو. کیونکہ سر آج ادھر وہ انتظامی تبدیلیاں بھی ہوگی نا, محسن اختیانی صاحب کو ہٹا کر سرفراز ڈوگر کو ATC اور احتساب عدالتوں کا انتظامی جج بنا دیا. یہی الزامات ہیں نا کہ جی کیسز جو ہے پھر جائیں گے. اچھا, انتظامی انٹرنل تبدیلیاں ہیں, ہمیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ہائی کورٹ کے معاملات میں پریشان تو سر احتیاط سے بات کریں. مخالفین, ہاں ٹھیک ہے, یہ کوئی سیاسی جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے, ہائی کورٹ کا معاملہ ہے, ذرا سوچ سمجھ کے احتیاط کے ساتھ. احتیاط کے ساتھ چلیں, ٹھیک ہے. اچھا سر بس 2-3 منٹ رہ گئے. اچھا, بانو قدسیہ کی برسی ہے آج. جی ہاں سر, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. فروری, جی ہاں. کیا ہماری ادیبہ تھی, ناول نگار, کیا لکھا ہے, کیسے راجہ گید, ہاں کیا ناول ہے, امر بیل. اور اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کیسے ان کے بچے ہیں, کیسا ان سے تعلق تھا اشفاق صاحب سے. میرا تو بڑا دل کا تعلق تھا اشفاق صاحب سے بھی, بانو قدسیہ سے بھی. ان کے پکوڑے ان کے گھر جاتے تھے, وہ پکوڑے بنا کے کھلاتی تھی. اور وہ اب یہ ان کے بچے کا ایک دن فون آ گیا مجھے, چند روز پہلے. ایک آدمی بھیجا انہوں نے, اپنا ملازم, ایک لفافہ مجھے دیا ہے. اچھا, تو میں نے کہا, فون کیا ان کو, بھئی یہ کیا ہے لفافہ؟ انہوں نے کہا یہ ہم نے اپنی امی کے کاغذات میں دیکھا ہے, آپ سے کچھ پیسے لیے تھے انہوں نے, وہ ہم نے اس لیے پیسے وہ لوٹانے ہیں, وہ قرض تھا. میں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے, مجھے تو یاد نہیں ہے کہ ان کو قرض لیا تھا. وہ لکھتی تھی, حساب کتاب لکھتی تھی. میں نے نہیں لینے, وہ کہا نہیں ہم نے دینے ہی دینے. ہم نے بہن بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا, والدہ کے کاغذات میں ذکر ہے کہ یہ پیسے آپ نے ان کو دیے ہیں قرض. کتنے سال کے بعد وہ کاغذ کہیں پڑھ لیا انہوں نے, اور وہ جناب مجھے وہ پیسے زبردستی انہوں نے میری جیب میں ٹھونس دی. اچھا, تو ایسے بچے, ایسے دیانت اور امانت جو تھی, اور اشفاق صاحب جو ہیں اور بانو قدسیہ جو ہیں, کیا لوگ تھے. اب کیسے ڈھونڈے ان کو, دیانت دار اور صداقت شعار اور ماشاءاللہ با کردار اور باوقار. ان کو یاد کرتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں, اور بس کچھ نہ پوچھئے جو دل پہ گزرتی. صحیح بات ہے سر. بس بریک کی طرف جا رہے ہیں. آج وہ بھی خبر آئی تھی, زرداری صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں 4 روزہ چین روانہ ہو گئے. ہاں جی, چلے گئے, مطلب چین روانہ ہو گئے. اور وہ ہمارے نقوی صاحب بھی گئے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی گئے ہیں. جناب اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. ہاں جی بالکل ساتھ ہیں. وزیر اعظم اور جناب ہمارے محسن نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. ہاں جی, آج وہ پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا کہ اب ہو گیا کام, یہ شہباز اسپیڈ سے اب محسن اسپیڈ جو ہے نا, محسن صاحب نے وہاں ایک سرینا انڈر پاس بنایا ہے. ہاں جی, اور 72 ڈیز, ایگزیکٹلی 72 ڈیز, 72 دنوں میں کمپلیٹ ہو گیا. ہاں, مہینوں کا کام اور مکمل کیا ہے, کمال کیا ہے. اور محسن صاحب نے بڑی داد پائی ہے. اور ہمارے جو وہ رنداوا صاحب کمشنر ہیں جو یہاں لاہور کے CDA کے چیئرمین ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی بڑی داد پائی ہے ماشاءاللہ. اور کہا ہے جی اسلام آباد کو آپ خوبصورت شہر بنا دیں. بالکل, اسلام آباد میں یہ جو غیر قانونی طور پر لوگ مقیم ہیں اس سے اسلام آباد کو خالی کرائیں. اسلام آباد کی درگت بنا دی ہے, اس کو جناب ایک تجاوزات کا شہر بنا دیا ہے. سر اس پہ آنے والے دنوں میں بھی بات کر لیں گے. ایک بریک لینی ہے, یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو سیاسی انٹرچینج ہے اس پر ٹریفک جام ہے, اس کا بھی کوئی حل نکلے گا یا نہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.